میں ریسیور کان سے لگائے بیٹھا رہا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ تابندہ کی نکھیوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور بڑی توجہ سے میری باتیں سن رہی تھی۔ میں نے ریسیور رکھا تو وہ اس وقت بھی میری طرف دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے یہ نہیں پوچھا کہ رنگا کون تھا اور حریری کون تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد کال بیل بجی تھی۔ تابندہ نے برآمدے کے دروازے سے باہر جھانکا، پھر مجھے لے کر نرگس والے کمرے میں آ گئی اور چادر نرگس کے چہرے سے ہٹا دی۔ آخری بار اس کا چہرہ دیکھ لو، وہ بولی۔ یہ جا رہی ہے کبھی واپس نہ آنے کے لیے؟ کیا میں چونک گیا؟ ظاہر ہے اسے زیادہ دیر یہاں نہیں رکھا جا سکتا تھا، بندہ نے کہا۔ میں نے فون کر دیا تھا، وہ لوگ ڈیڈ باڈی لینے کے لیے آئے ہیں۔ اطمینان رکھو، اس کی تجہیز و تکفین اور تمام رسومات ہوں گی۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ تم ان آخری رسومات میں شریک نہیں ہوگے۔ میں نے جھک کے نرگس کی سرد پیشانی پر بوسہ دیا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے تھے۔ تابندہ نے نرگس کا چہرہ چادر سے ڈھک دیا اور مجھے بازو سے پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے آئی۔ جب تک میں نہ کہوں تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گے، وہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی اور دروازہ بھیڑ دیا۔ چند منٹ بعد گیٹ کھلا اور کسی گاڑی کے اندر داخل ہونے کی آواز سنائی دی۔ میں جس کمرے میں تھا اس کی ایک کھڑکی سامنے کی طرف بھی کھلی تھی۔ کھڑکی کے سامنے نیلے رنگ کا دبیز پردہ پڑا تھا۔ میں نے پردے کا کونا سرکا کر محتاط انداز میں باہر جھانکا۔ وہ سیاہ رنگ کی ایک لمبی سی وین تھی جو میری کار کے پیچھے کھڑی تھی۔ وین کی کھڑکیوں کے شیشے باریک تھے۔ 3 آدمی وین سے اترے تھے۔ پچھلا دروازہ کھول کر انہوں نے اسٹریچر باہر نکالا اور برآمدے میں داخل ہو کر میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اسٹریچر لے کر باہر آ گئے۔ اسٹریچر پر نرگس کی لاش تھی۔ اسٹریچر وین کے پچھلے حصے میں رکھ دیا گیا اور 2 آدمی بھی پیچھے ہی بیٹھ گئے۔ انہوں نے دروازہ بند کر لیا تھا۔ تیسرا ڈرائیور سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے انجن سٹارٹ کیا اور وین ریورس گیئر میں چلتی ہوئی گیٹ کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ تابندہ نے گیٹ کھول دیا۔ وین باہر چلی گئی۔ میرا خیال تھا کہ وہ کوئی ایمبولینس ہوگی، لیکن اس کے سامنے یا دائیں بائیں کہیں بھی ایمبولینس لکھا ہوا نہیں تھا، نہ ہی کوئی ایسا نشان تھا جس سے یہ پتہ چلتا کہ اس وین کا تعلق کسی ہاسپٹل یا فلاحی ادارے سے ہے۔ تابندہ گیٹ بند کر کے اندر آ گئی اور اس نے میرے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ افسردہ سے لہجے میں ایک بار پھر مجھے تسلی دینے لگی۔ اس کے بعد 1 گھنٹے بعد تابندہ نے مجھے زبردستی ناشتہ کرایا اور میں دوسرے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ میں دیر تک نرگس کے بارے میں سوچتا رہا۔ میرے دماغ میں سنسناہٹ ہو رہی تھی اور پھر پتہ نہیں کس وقت میں نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ میں پورا دن سویا رہا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ کمرے کی بتی بھی بجھی ہوئی تھی۔ دروازہ 1 انچ کے قریب کھلا ہوا تھا اور لاؤنج میں روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ میرا سر بے حد بوجھل ہو رہا تھا۔ دماغ کی نسوں میں شدید تناؤ محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ چٹ کی آواز سن کر میں نے آنکھیں کھول دی۔ کمرے میں روشنی بھر گئی تھی۔ میں چلنے میں بے حس و حرکت پڑا، پلکیں جھپکتا اور چھت کو گھورتا رہا۔ پھر دروازے کی طرف دیکھا اور اس کے ساتھ ہی اچھل پڑا۔ میرے دل کی دھڑکن خطرناک حد تک تیز ہو گئی۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے تھے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ حریری دروازے میں کھڑی تھی۔ میں شاید کوئی خواب دیکھ رہا تھا۔ میں نے انگلی دانتوں کے نیچے دبا لی اور میرے منہ سے سسکاری سے نکل گئی۔ میں خواب نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ ناقابل تردید حقیقت کی طرح میرے سامنے کھڑی تھی۔ ملکوتی حسن کا پیکر، قدرت کا حسین ترین شاہکار۔ اس کی آنکھوں میں ستاروں جیسی چمک اور ہونٹوں پر بڑی دلفریب مسکراہٹ تھی۔ رنگا کے ہاں میں نے جب بھی اسے دیکھا تھا وہ قدیم الف لیلوی لباس میں نظر آئی تھی، لیکن اس وقت اس نے انگوری رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ قمیض چولی کی طرح تھی جس کا دامن گھٹنوں سے خاصا اوپر تھا۔ لباس کا دوسرا حصہ فلپر ٹائپ کے پاجامے پر مشتمل تھا جس کے پائنچے خاصے کھلے تھے۔ قمیض اوپر سے اس قدر ٹائٹ تھا جیسے وہ کپڑا بھی اس کے جسم کا ہی حصہ ہو۔ میں کوئی سپنا نہیں، جیتی جاگتی ہستی ہوں۔ حریری کے لبوں کو حرکت ہوئی اور وہی جل ترنگ جیسی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ حریری کو اپنے سامنے دیکھ کر میرے پورے بدن میں سنسنی کی لہر دوڑنے لگی۔ حالانکہ میں اسے دیکھنے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے کئی دنوں سے بے چین ہو رہا تھا، اور اب حریری کو دیکھ کر مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ اور پھر دفعتاً جیسے رنگا کا خیال آ گیا۔ اس خیال کے ساتھ ہی میرے دل پر مردنی سے چھا گئی۔ چشمے تصور سے اس کالے بھوت کو حریری جیسی اپسرا کے ساتھ دیکھ کر مجھے کراہت سی محسوس ہونے لگی، لیکن اسی لمحے ایک اور خیال بم کے دھماکے کی طرح میرے دماغ میں گونج اٹھا۔ حریری یہاں کیسے آ گئی؟ یہ سوالیہ نشان میرے دماغ میں پھیلتا چلا گیا، لیکن یہ سوال زبان پر نہیں آ سکا۔ اس کے برعکس میں غیر ارادی طور پر اس کے پیچھے دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ حریری شاید میری نگاہوں کا مطلب سمجھ گئی۔ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی اور جل ترنگ جیسی وہ آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ وہ نہیں ہے، اب تم اسے میرے ساتھ نہیں دیکھو گے۔ اب مجھے اپنی سماعت پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔
हरीरी रंगा की खातिर अपना वतन छोड़ कर आई थी। इन दोनों को हमेशा साथ देखा गया था। डैडी ने भी एक मरतबा मुझे बताया था कि रंगा जब इलाके के दौरे पर ही निकलता था तो हरीरी हमेशा इसके साथ होती थी। लोग इन्हें लाजिम और मुलजिम समझते थे और अब हरीरी ने अजीब सी बात कह दी थी कि रंगा को अब कभी इसके साथ नहीं देख सकूंगा। दरवाज़ा नीम हुआ था। हरीरी आगे बढ़ गई। मैं बेड से उतर कर खड़ा हो गया। मेरे दिमाग में अब भी सनसनाहट सी हो रही थी और एक बार फिर वही ख्याल जहन में उभर आया कि हरीरी यहाँ कैसे आई, इसे कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ, ताबिंदा से इसका क्या ताल्लुक़ है, और ये कि वो रंगा के बगैर यहाँ कैसे आ गई। ये इस जैसे कई सवालों का जवाब नहीं था। बैठ जाओ, खड़े क्यों हो गए, हरीरी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा और ख़ुद भी बड़े मुतमकिन अंदाज में बेड के करीब कुर्सी पर बैठ गई। मैं बेड पर पैर लटका कर बैठ गया और इसकी तरफ देखने लगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इससे कैसे बात करूं और क्या बात करूं। तुम मुझे यहाँ देखकर हैरान हो रहे हो, हरीरी ने मेरे चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा। हाँ, मुझे वाकई हैरत हो रही है, बल्कि मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा। तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ? मैंने कहा। पता कैसे ना होता, मैंने ही तो तुम्हें यहाँ का एड्रेस बताया था, इससे मुस्कुराते हुए कहा। क्या? मैं उछल पड़ा। कल रात वो टेलीफोन कॉल, वो फ़ोन मैंने ही किया था। हरीरी ने मेरी बात काट दी। नरगिस के बारे में इतला मैंने ही दी थी और इस बंगले का पता भी मैंने ही बताया था, लेकिन वो आवाज़। मैं उलझी हुई नज़रों से इसकी तरफ देखने लगा। इस इंकशाफ से मेरे ऊपर हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा था। वो आवाज़ भी मेरी ही थी। हरीरी ने इंकशाफ किया। आवाज़ बदलने की कोशिश के साथ मैंने फ़ोन के माउथ पीस पर रुमाल रख दिया था। इस तरह तुम मेरी आवाज़ न पहचान सकी। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, तुम अपने मिशन में कामयाब तो हो गए, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम्हारी दोस्त की ज़िंदगी इसका साथ न दे सकी। इसे बचाने की कोशिश तो की गई थी, लेकिन हरीरी ने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। नरगिस के जिक्र से मुझ पर एकदम उदासी तारी हो गई। हरीरी ने मेरे चेहरे के तासुरात से मेरी अंदरूनी कैफियत को महसूस कर लिया था। इसने बात बदल दी। इसी वक्त दरवाज़ा पूरी तरह खुल गया और ताबिंदा का चेहरा दिखाई दिया। चाय तैयार हो चुकी है, तुम लोग लाउंज में आ जाओ, इसने बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए कहा। चलो पहले चाय पी लो, फिर इत्मीनान से बातें करेंगे। हरीरी कहते हुए कुर्सी से उठ गई। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। मैं भी अपनी जगह से उठ गया। हरीरी कमरे से बाहर चली गई और मैं बाथरूम में घुस गया। मेरे दिमाग में अभी तक सनसनाहट हो रही थी। मैंने बेसन में सर झुकाकर नल खोल दिया। ठंडे पानी से मुझे किसी हद तक सुकून मिला था। मैं तकरीबन 10 मिनट बाद कमरे से बाहर आया। लाउंज में सेंटर टेबल पर चाय और नाश्ता लगा हुआ था। चिकन स्प्रेड और पनीर के सैंडविच थे। ताबिंदा और हरीरी आमने सामने सोफों पर बैठी हुई थी। हरीरी ने एक पैर दूसरी टांग पर रखा हुआ था। मुझे देखकर इसने पैर नीचे कर लिया। मैं इसके सामने हरीरी के करीब सोफे पर बैठ गया। तुम कुछ खाए बगैर सो गए थे और मैंने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा था, बल्कि मैं खुद भी सो गई थी, ताबिंदा ने कहा। खाना तो अभी देर में बनेगा, इसलिए मैंने सैंडविच बना लिए हैं। शुरू हो जाओ, तुम्हें भी भूख लग रही होगी। मैंने सैंडविच वाली प्लेट की तरफ हाथ बढ़ा दिया। इस वक्त हरीरी का हाथ भी आगे बढ़ा था और हमने बैक वक्त एक एक सैंडविच उठा लिया। हरीरी ने मुस्कुराती हुई नज़रों से मेरी तरफ देखा। ये मुअम्मा अब तक मेरी समझ में नहीं आ सका। मैंने सैंडविच का एक बाइट लेकर चाय का घूंट भरते हुए कहा, तुम्हें नरगिस के बारे में कैसे पता चला और ताबिंदा से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? ताबिंदा से मेरी पुरानी दोस्ती है और रंगा इसके बारे में नहीं जानता, हरीरी ने जवाब दिया। और नरगिस के बारे में मुझे डैडी ने बताया था। डैडी ने? मैंने कहा। ये इतला मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज़ है कि रंगा के ग्रोह में फूट पड़ गई है और डैडी और रंगा एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। ये सब कुछ कैसे हुआ? तुम्हारी इतला दुरुस्त है, हरीरी ने जवाब दिया। मैं बहुत अरसे से महसूस कर रही थी कि इन दोनों में क्लैश होने वाला है। रंगा जैसे कमज़रफ़ आदमी के साथ किसी शरीफ आदमी का निभाव बहुत मुश्किल है। मुझे हैरत है ये दोनों एक दूसरे के साथ इतना अरसा कैसे रह गए। हरीरी की ज़ुबान से रंगा के लिए कमज़रफ़ का लफ्ज़ सुनकर मेरा दिमाग सनसना उठा। मैंने इसे जिस अंदाज में रंगा के साथ रहते देखा था, इसके पेश नज़र तो ऐसी कोई बात सोची भी नहीं जा सकती थी। इसमें बाज़ मामलात पर इख्तलाफात तो बहुत अरसे से चले आ रहे थे, लेकिन तुम्हारा मामला चिंगारी बन गया और आग एकदम भड़क उठी, हरीरी ने कहा। मेरा मामला? मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। हाँ, लंबा किस्सा है, तफसील बाद में बताऊंगी। बहरहाल तुम्हारी एक अमानत है मेरे पास। इस वक्त तो मैं वो अमानत तुम्हारे हवाले करना चाहती हूँ, हरीरी ने कहते हुए ताबिंदा को इशारा किया और वो उठकर एक कमरे में चली गई। मेरी अमानत? मुझ पर वाकई हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने हरीरी को कभी कोई चीज़ दी थी। चीज़ देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मेरी इससे सिर्फ एक मुलाकात हुई थी।
وہی رہا جب میں پہلی مرتبہ رنگا سے ملاقات کے لیے اس کے اڈے پر گیا تھا، اور گفتگو کے دوران کسی پولیس آفیسر کے آ جانے سے رنگا نے مجھے دوسری طرف بھیج دیا تھا جہاں حریری موجود تھی۔ میں تو اس کے حسن سے اس قدر مرعوب ہو گیا تھا کہ ڈھنگ سے کوئی بات بھی نہیں کر سکا تھا۔ کوئی امانت اس کے سپرد کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تابندہ واپس آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں نیلے رنگ کا ریگزین کا ایک بیگ تھا۔ اس قسم کے بیگ عام طور پر اسکول کے بچے استعمال کرتے ہیں۔ قریب آ کر تابندہ نے وہ بیگ میرے حوالے کر دیا۔ بیگ کھول کر چیک کر لو، تمہاری امانت میں کسی قسم کی کوئی خیانت تو نہیں ہے؟ حریری نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ حریری یہ بات نہ بھی کہتی تو میں بیگ کھول کر ضرور دیکھتا کہ کیا چیز ہے جسے حریری میری امانت کہہ کر میرے حوالے کر رہی ہے۔ میں نے بیگ کی زپ کھول دی اور اس کے اندر کپڑے کا وہ میلا سا تھیلا دیکھ کر میں اچھل پڑا، اور پھر وہ تھیلا میز پر پلٹنے میں نے دیر نہیں لگائی۔ وہ تمام زیورات میرے سامنے تھے جو میں ہندوستان سے لایا تھا اور جنہیں میں سنبھال کر رکھ رہا تھا۔ یہی زیورات میرے اور رضیہ کے بیچ اختلافات کا باعث بنے تھے، اور یہ اختلافات اس حد تک بڑھے کہ ہم ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے، اور میں سمجھتا تھا کہ نرگس کی زندگی بھی چمکتے ہوئے انہی زیورات کی بھینٹ چڑھ گئی۔ اور چند روز پہلے نرگس کے اغوا کے بعد 10 کلو ہیروئن اور زیورات کا یہ تھیلا میں نے رنگا کو دے دیا تھا۔ یہ تھیلا تمہارے پاس کیسے آیا؟ یہ تھیلا تو میں نے رنگا کو دیا تھا۔ حریری نے میرا جملہ مکمل کر دیا۔ اور تمہاری یہ زیورات ہی رنگا اور ٹیڈی میں فساد اور ہنگامے کا باعث بنے ہیں۔ وہ میرے منہ سے نکلا۔ شاید ٹیڈی ان پر قبضہ کرنا چاہتا ہوگا، اس کی نیت میں فتور ہو گیا ہوگا۔ فتور ٹیڈی کی نہیں رنگا کی نیت میں آیا تھا، وہ ان پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، اور ٹیڈی کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ حریری نے کہا۔ میرا دماغ الجھتا جا رہا تھا اور کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے کہا، اس وقت میرا دماغ بھی الجھا ہوا ہے اور میں کچھ آرام کرنا چاہتی ہوں۔ حریری نے کہا، رات کے کھانے کے بعد بات ہوگی، میں اب یہیں رہوں گی۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ وہ اب یہیں رہے گی۔ اس بنگلے میں میری نظروں کے سامنے وہ زینے پر یوں چڑھ رہی تھی جیسے ہوا میں تیر رہی ہو۔ میں اسے اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک وہ اوپر بالکونی میں جا کر نگاہوں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ تابندہ بھی برتن اٹھا کر کچن میں چلی گئی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ملازمہ نہ ہونے کے باعث اسے سارے کام خود ہی کرنے پڑتے تھے۔ اس بنگلے پر کوئی چوکیدار بھی نہیں تھا، اور مجھے حیرت تھی کہ وہ اتنے بڑے بنگلے میں اکیلی رہتی تھی۔ اسے ڈر بھی نہیں لگتا تھا۔ میں اب تک ایک ہی کمرے تک محدود رہا تھا، اب موقع ملا تو اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ اس وقت تابندہ بھی کچن سے نکل آئی۔ گھوم پھر لو، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے لان بھی بہت اچھا مینٹین کر رکھا ہے، تمہارے گھومنے پھرنے پر تو کوئی پابندی نہیں، البتہ گیٹ سے باہر جانا خود تمہارے مفاد میں نہیں ہوگا۔ تم نے کوئی چوکیدار بھی نہیں رکھا ہوا، کیا تمہیں اکیلے رہتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ میں نے پوچھا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان دنوں چوکیدار بھی چھٹی پر گیا ہوا ہے، وہ بھی 2-4 دن میں آ جائے گا، تابندہ نے جواب دیا۔ آؤ میں تمہیں گھر دکھاؤں۔ وہ مجھے گھوم پھر کر گھر دکھانے لگی۔ میں گھر سے زیادہ اسے دیکھ رہا تھا۔ خوب اونچی لمبی اور گوری چٹی تھی۔ اس کے چہرے کے نقوش بھی مجھے قدرے مختلف لگے تھے۔ وہ اگرچہ بہت صاف اردو بول رہی تھی، لیکن بعض الفاظ ایسے تھے جو وہ ٹھیک سے نہیں بول سکتی تھی۔ وہ ڑے اور ٹے نہیں بول سکتی تھی، ان حروف کو وہ رے اور تے کی طرح استعمال کرتی تھی۔ کچھ اور حروف بھی اس کی زبان سے ٹھیک طرح ادا نہیں ہوتے تھے۔ اس سے مجھے شبہ ہو رہا تھا کہ اس کی مادری زبان اردو نہیں ہے۔ وہ مجھے گھوم پھر کر اس بنگلے کے بارے میں بتاتی رہی۔ یہ بنگلہ اس کے شوہر نے خریدا تھا اور اس میں کچھ تبدیلیاں کرنے کے علاوہ اوپر کی منزل بھی بعد میں تعمیر کرائی گئی تھی۔ نیچے لاؤنج اور ڈرائنگ روم کے علاوہ 4 بیڈ رومز تھے، جبکہ اوپر ایک وسیع ہال اور 2 بیڈ رومز تھے۔ اوپر زیادہ جگہ کھلی چھوڑی گئی تھی۔ اوپر دونوں بیڈ رومز کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ ایک بیڈ روم میں حریری بستر پر سو رہی تھی۔ ہم خاموشی سے اس کے سامنے سے گزر گئے۔ تم اردو بہت اچھی بول لیتی ہو، لیکن میرے خیال میں تمہاری مادری زبان اردو نہیں ہے۔ میں نے اس سے یہ سوال اوپر سے واپسی پر سیڑھیاں اترتے ہوئے کیا تھا۔ تم نے ٹھیک پہچانا، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ میں ایرانی ہوں، لیکن میں نے ماسٹرز کی ڈگری یہیں سے لی تھی، کراچی یونیورسٹی سے۔ میں میٹرک سے اوپر نہیں جا سکا تھا، اس لیے بی اے یا ایم اے کی ڈگریوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ البتہ صرف میٹرک ہونے کے باوجود میری اردو بہت اچھی تھی اور میں انگریزی بھی روانی سے بول لیتا تھا۔ انگریزی تو میں نے ہندوستان میں سیکھی تھی۔ تابندہ کے بارے میں میرا اندازہ بالکل درست نکلا تھا۔ اس کی مادری زبان اردو نہیں تھی اور وہ پاکستانی بھی نہیں تھی۔ آؤ میں تمہیں اپنا لان دکھاؤں، اس نے کہا۔ ہم دونوں باہر آ گئے۔ برآمدے کی 3 سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے اندر کرنٹ سا دوڑ گیا ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ لان میں آنے تک اس نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ لش گرین لان کے اطراف میں مختلف قسم کے پھولوں کے پودے لگے ہوئے تھے۔ لان کے انوسط میں دائرے کی صورت میں گلاب کے پودے لگے ہوئے تھے۔ وہ کافی دیر تک مجھے پودوں کے بارے میں بتاتی رہی، پھر ہم بانس کی کھچیوں سے بنی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔
تابندہ مجھے اپنے بارے میں بتانے لگی۔ تابندہ کے کہنے کے مطابق وہ تہران کی رہنے والی ہے۔ اس کا تعلق ایک معزز گھرانے سے تھا۔ ایران کے شاہی خاندان سے بھی کچھ قریبی تعلقات تھے۔ اس کا باپ بہت بڑا بزنس مین تھا۔ تخت جمشید میں ان کی کوٹھی کا لان کئی ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ مذہبی انقلاب نے ایران کی سرزمین کو تہوالہ کر دیا۔ شاہ ملک سے فرار ہو گیا۔ شاہی خاندان اور ان سے تعلق رکھنے والے افراد مذہبی رہنماؤں کے عتاب کا شکار ہونے لگے۔ ہر دولت مند کے بارے میں یہ فرض کر لیا گیا کہ اس نے یہ دولت ناجائز ذرائع سے جمع کی ہے۔ انقلاب کا ابتدائی دور بہت ہی خوفناک تھا۔ پاسداران پورے ایران میں دہشت کی علامت بن گئے۔ ہر دولت مند شخص ان سے خائف تھا۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ملک سے فرار ہو رہے تھے۔ پاسداران میں زیادہ غنڈے اور بدماش شامل تھے اور انہوں نے ہر طرف لوٹ مار مچا رکھی تھی۔ تابندہ کہہ رہی تھی، ایک گروہ نے ہمارے محلے پر بھی حملہ کیا تھا، لیکن میرے باپ کے پاس سب مشین گن تھی۔ انہوں نے ایک دو ہوائی برسٹ مارے تو حملہ آور بھاگے، لیکن یہ طے ہو گیا کہ اب ہم وہاں نہیں رہ سکتے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، ہم اس رات تہران سے بھاگ نکلے۔ ہمارے گھر میں کروڑوں کا سامان تھا جو اسی طرح چھوڑ دیا گیا۔ میرے باپ صرف زیورات، کچھ ہیرے اور کچھ نقدی اپنے ساتھ لا سکے تھے۔ ایران سے فرار ہونے والے لوگ عام طور پر ترکی کا رخ کر رہے تھے۔ بعض لوگوں کو یہ نیا کاروبار مل گیا تھا، وہ بھاری معاوضہ لے کر سرحد پار کروا دیتے، لیکن بہت کم ایسے خوش قسمت تھے جو سرحد پار کرنے میں کامیاب ہو پاتے۔ ان کے رہنما ہی نے راستے میں لوٹ کر قتل کر دیتے۔ میرے باپ نے بھی دو ایسے آدمیوں کی خدمات حاصل کی تھی جو اپنے آپ کو پاسداران کا عہدیدار بتاتے تھے۔ میرے بابا نے انہیں بھاری معاوضہ ادا کیا اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں بندو عباس کی طرف سے سمندر کے راستے بحفاظت ملک سے نکال دیا جائے گا۔ کرمان تک تو وہ ہمیں خیریت سے لے آئے، لیکن پھر ان کی نیت بدل گئی اور شاید انہوں نے پہلے ہی سے ایسا کوئی منصوبہ بنا رکھا تھا۔ کرمانی سے تقریباً چند میل آگے قصبے میں کچھ دیر رکنے کے بعد انہوں نے ایک ویرانے میں پڑاؤ ڈال لیا کہ رات یہاں گزار کر آگے روانہ ہوں گے۔ یہ آج سے 15-16 سال پہلے کی بات ہے۔ تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس وقت میں کیسی ہوں گی۔ تہران سے اس مقام تک سفر کے دوران وہ دونوں بار بار مجھے گھولتے رہے تھے، اور اس رات جب انہوں نے ویرانے میں پڑاؤ ڈالا تو میرے ماں باپ کو شبہ ہو گیا کہ آج رات کچھ ہونے والا ہے، اور پھر وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، رات کے آخری پہر ان دونوں نے اچانک ہی مجھے دبوچ لیا۔ ایک آدمی نے خنجر میرے گلے پر رکھ دیا۔ انہیں معلوم تھا کہ میرے بابا کے پاس پستول ہے۔ انہوں نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے کر بابا سے پستول چھین لیا۔ بابا ان کی منت سماجت کرتے رہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے لے لیں اور مجھے چھوڑ دیں، لیکن وہ انسان نہیں، شیطان تھے۔ انہوں نے میرے کپڑے پھاڑ دیے، ماں باپ سے وہ بیگ بھی چھین لیا جس میں ہیرے جواہرات اور نقدی تھے۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے پہاڑیوں کی طرف لے جا رہے تھے کہ میرے ماں نے اپنے لباس میں چھپا ہوا پستول نکال کر گولی چلا دی۔ پہلی گولی اس شخص کی کھوپڑی میں لگی جس نے مجھے گرفت میں لے رکھا تھا۔ میرے بابا میری طرف لپکے۔ اس دوران دوسرے وحشی نے بابا سے چھینے ہوئے پستول سے گولی چلا دی جو میرے بابا کے سینے میں لگی۔ میری ماں اس شخص کو نشانے پر لے کر پے در پے ٹریگر دباتی چلی گئی۔ وہ شخص چھلنی ہو کر گر پڑا۔ ہم دونوں باپ کی طرف دوڑے۔ گولی بابا کے سینے میں ٹھیک دل کے مقام پر لگی تھی۔ وہ چند منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکے۔ ہم بے سر و سامانی کی حالت میں تھے۔ بابا کو کفن تو کیا دیتے، ہم تو ان کے لیے قبر بھی نہیں کھود سکے۔ بابا کی لاش ہم نے پتھروں سے ڈھک دی اور 2 دن تک بھوکے پیاسے پہاڑوں میں بھٹکتے ہوئے بام نامی قصبے میں پہنچ گئے۔ اس قصبے میں بھی انقلاب کے اثرات نمایاں تھے، لیکن خوش قسمتی سے ہمیں عطار نامی ایک شخص کے ہاں پناہ مل گئی۔ عطار ایک شریف آدمی تھا۔ اس نے ہمیں تقریباً 3 مہینوں تک اپنے پاس رکھا۔ پورے ایران میں قتل و غارت اب بھی جاری تھی۔ شاہ پسندوں اور دولت مندوں کو اب بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کیا جا رہا تھا۔ بام نامی اس قصبے کے حالات بھی بگڑتے جا رہے تھے۔ یہاں بھی پاسداران نے دہشت پھیلا رکھی تھی اور قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ عطار کے لیے بھی مشکلیں پیدا ہو رہی تھیں، اور پھر ایک رات وہ اپنے کنبے سمیت ہمیں بام سے نکال لایا۔ ہم نے بندر عباس میں اس کے ایک رشتہ دار کے ہاں پناہ لے لی۔ بندر عباس ایک بڑا شہر تھا اور یہاں کے حالات بھی ملک کے دوسرے حصوں سے مختلف نہیں تھے۔ ہم تقریباً 1 مہینہ بندر عباس میں رہے، اور پھر ایک رات ہمیں ایک لانچ پر سوار کرا دیا گیا جس نے ہمیں جیوانی کے ساحل پر پہنچا دیا۔ ہم جیوانی سے گوادر اور پسنی سے ہوتے ہوئے کراچی آ گئے۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔